ہیلو السلام علیکم۔ آج ہم حکایت عثمانی کے جو نیکسٹ چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر آئی تھنک 18، چیپٹر نمبر 18 جو ہے اس کی ہم ایک حکایت کا جائزہ لیں گے۔ تو چلے آئیں پہلے اس کا ایک متن پڑھ لیتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے لومڑی درزن۔ دورستان کے جنگل میں ایک لومڑی رہتی تھی جس نے درزن کا کام سیکھا ہوا تھا۔ جنگل میں کوئی بھی ایسا جانور مر جاتا تو اس کی کھال اتار کر اپنے لیے کپڑے سی لیتی۔ یہ کپڑے پہن کر وہ ہر قوم کے فنکشن میں شامل ہوتی اور اپنی اس کارکردگی پر یا کاریگری پر فخر محسوس کرتی۔ کبھی کبھی اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا، تم ایسا کیوں کرتی ہو؟ جب تمہاری اپنی ذات لومڑی ہے تو پھر یہ بہروپ کیا معنی رکھتے ہیں؟ اگر تمہیں سنورنا ہی ہے تو اپنی ذات کے اندر سنوارو، اپنی ذات کو سنوارو۔ یہ بہروپ صرف ایک وقتی فائدہ ہے جس کو دوام حاصل نہیں۔ لومڑی بہرحال اپنے ضمیر کی آواز کو نظر انداز کرتی رہی اور اس نے اپنا درزن کا پیشہ نہ چھوڑا۔ وہ اسی طرح کھالوں کے لباس سی کر خود کو اور دوسروں کو دھوکہ دیتی رہی۔ پھر اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ لومڑی بیمار پڑ گئی۔ رفتہ رفتہ اس کی بیماری میں شدت آ گئی۔ اس دوران اسے اپنے تمام بہروپ یاد آئے جو اس کی ذات کا اصل نہ تھے۔ وہ اکیلی رہ گئی۔ اسے بہت گہرا احساس ہوا۔ اس نے تمام عمر بہروپوں میں ہی گزار دی اور کبھی اپنی اصل ذات کو سنوارنے کی کوشش نہ کی۔ اشارات: انسان کی وہ ذات جو مرنے کے بعد قائم رہتی ہے۔ بہروپ بدلنا: خود کو چیزوں اور عہدوں کے ساتھ اس شدت سے منسوب کرنا کہ اپنی اصل ذات بھول جائے۔ اپنی ذات کو پہچاننا اور سنوارنا: اس دنیا میں اپنی استعداد اور صلاحیتوں کو استعمال کر کے اپنے شعور کو کائناتی شعور کاسمک کانشسنس کے ساتھ ہم آہنگ کرنا۔ تو اصلی ذات کو چھوڑ کر بہروپ، مطلب انسان کی جو اصلی ذات ہے اس کو چھوڑنا اور اپنے آپ کو پہچاننا۔ ٹھیک ہے، ابھی اس کا جو گرافک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لومڑی ہے جو کہ شاید مر گئی ہے۔ تو اس کے جو بہروپ ہیں جو اس نے مختلف، یہ ہاتھی کا بہروپ ہے، یہ بلی ہے، یہ شاید کوئی گدھا ہے یا کیا ہے، یہ پتہ نہیں کوئی الو ہے۔ تو اس نے جتنے بھی بہروپ تھے جو دنیا میں اس نے یوز کیے ہیں وہ سارے کے سارے یہ پڑے ہوئے ہیں، اور اس کا اپنا جو روپ تھا وہ بھی ادھر پڑا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ساری زندگی بیکار گزاری۔ جو اس کی اصل ذات تھی اگر وہ اس پہ کام کرتی، ان پہ ٹائم ضائع نہ کرتی تو اس کو کافی کچھ حاصل ہو جاتا۔ تو ابھی یہ جو ہماری کہانی ہے لومڑی درزن کے نام سے، اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے، عثمان صاحب ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے کچھ ایسے روپ ہوتے ہیں جو کہ ہماری جاب ہوتی ہے، یا ہمارے کچھ ایسے ٹیمپرری کردار ہوتے ہیں۔ مطلب شروع میں اگر میں پیدا ہوا ہوں تو میں کسی کا بیٹا تھا، کسی کا بھائی تھا، پھر بعد میں کسی نوکری میں ایز اے مطلب کوانٹٹی سرویئر کا کام کرنے لگا، پھر میں کسی جگہ میں مینیجر بھرتی ہو گیا، پھر میں کسی شادی ہونے کے بعد کسی کا شوہر بن گیا، کسی کا باپ بن گیا، فادر بن گیا، فادرہڈ آ گیا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کے ڈفرینٹ سٹیجز جو تھے وہ بدلتے رہتے ہیں۔ انسانی جو زندگی ہے اس کے اندر انسان بچپن سے گزرتا ہے، جوانی سے گزرتا ہے، بڑھاپے سے گزرتا ہے، اس کو مختلف نام دیے جاتے ہیں، تم بہادر ہو، تم بزدل ہو، تم لائق ہو، تم نالائق ہو۔ تو یہ سارے ٹائٹل انسان کی زندگی کے ساتھ چینج ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ انسان کی جو جسمانی چیزیں ہیں وہ ان کے اندر اتار چڑھاؤ اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں۔ اور اگر انسان اپنے آپ کو ان چیزوں کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرنے لگ جائے جو اس کو دنیا عطا فرماتی ہے یا دیتی ہے، تو وہ بہت زیادہ جو مٹنے والی چیزیں ہوتی ہیں اگر ان کے ساتھ انسان اٹیچ ہو جائے گا تو وہ مٹ جائے گا، خود بھی مٹ جائے گا۔ یہ تو آبویس سی بات ہے۔ تو مطلب کہ اگر میں پرائم منسٹر ہوں یا پریزیڈنٹ ہوں
اور میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی میرا کسی نے نام نہیں لینا، مجھے پرائم منسٹر کہنا ہے یا مجھے ڈاکٹر کہنا ہے، ڈاکٹر صاحب بولو، مجھے ڈاکٹر صاحب سے مجھے نا میری ایگو جو ہے وہ تھوڑی بڑھتی ہے، تو میں اس کو بولوں گا کہ مجھے ڈاکٹر صاحب بولا کرو۔ اس کے علاوہ میری گاڑی جو ہے اس کا نام ہونا چاہیے، بھائی میرے پاس مزراٹی کار ہے، اچھا میرا بڑا بنگلہ ہے، میں اس کے ساتھ ایسوسیٹ کروں گا۔ یہ جتنی بھی ایسوسیشنز ہیں یہ آپ اگر غور کریں تو یہ ساری مٹنے والی ہیں۔ پریزیڈنٹ بھی ختم ہونے والا ہے، یہ جسم بھی ختم ہونے والا ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، سی ای او ہے یا مینیجر ہے یا ڈاکٹر ہے یا پروفیسر ہے، یہ ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی، مطلب ہے تھوڑے سے عرصے کے بعد وہ ختم ہو جائے گا۔ میری جو جوانی ہے، جو میری بہادری ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی، میری لیاقت بھی ختم ہو جائے گی، بڑھاپے میں جا کے مجھے پہچاننے میں مشکل ہو جائے گی کہ میرے سامنے میرا بیٹا کھڑا ہے، میری بیٹی کھڑی ہے، کون کھڑا ہے۔ تو انسان کی جو سورہ یاسین کے اندر ایک آیت ہے نا کہ انسان کو ہم اس کی جو پہلی والی ایج ہے اس کو ہم لوٹا دیتے ہیں، جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کو ہم پہلی والی حالت میں لوٹا دیتے ہیں۔ جس طرح بچہ ہوتا ہے نا، بچے کو کچھ یاد نہیں رہتا، وہ چیزیں سیکھتا رہتا ہے، پوچھتا رہتا ہے، اس طرح انسان جو بوڑھا ہوتا ہے اس کو بھی وَنُعَمِّرُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، وَنُعَمِّرُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، کہ ہم جس کو عمر دیتے ہیں اس کو ہم لوٹا دیتے ہیں اس کی پہلی حالت میں۔ تو انسان کے اندر ایک استعداد ہوتی ہے، اس کو جو انسان کا شعور ہے، جو انسان کو لے کے جانا ہے ساتھ میں، وہ اس کا کردار ہے۔ انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اگر میں باتیں کر رہا ہوں تو میرے ایک چیز بھی مجھے احساس ہے کہ میں باتیں کر رہا ہوں، اگر میں سوچ رہا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ میں سوچ رہا ہوں۔ انسان کے اندر مختلف لیئرز ہوتی ہیں، اگر پہلی لیئر ہے اس میں پھنس گیا ہے تو اگر دوسری لیئر میں جائے گا تو پہلی لیئر کو دیکھ سکتا ہے، تیسری لیئر میں جائے گا تو پہلی دونوں کو دیکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ انسان کے اندر نا مطلب ہے کہ تھنکنگ آف دا تھنکنگ، مطلب انسان کے اندر ایک پروسیس ہے۔ جو جانور ہوتے ہیں وہ صرف تھنکنگ کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں، ڈیسیژن لیتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ اس کی ایک سٹیپ اوپر جاتا ہے کہ تھنکنگ آف دا تھنکنگ کا بھی ہمارے پاس احساس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی ہم مطلب ہے اگر ہم بیروپ جو اس حکایت میں بتایا گیا ہے کہ لومڑی جو ہے وہ کبھی ہاتھی بن کے ہاتھی میں جاتی تھی تو لوگ اس کو ہاتھی سمجھتے تھے، کبھی وہ دوسرا کاسٹیوم پہن کے دوسری جگہ جاتی تھی تو لوگ اس کو بکری سمجھتے تھے، گدھا سمجھتے تھے، لیکن اس نے اپنی جو اصل تھی اس میں کبھی توجہ نہیں دی، اور جب ٹائم جانے کا آیا تو اس نے بولا او ہو، یہ تو میرا ساری عمر میں نے اس کام میں گزار دی، جو چیز اصل تھی، جو میں نے بنانی تھی اگلی تیاری کرنے کے لیے، جب اگلا سفر سٹارٹ ہوگا تو میرے پاس کچھ سامان ہو تو میں نے تیاری کی ہو تو وہ میں اس میں جاؤں۔ تو بہرحال یہ جو ہے اس میں بڑا اچھا خوبصورت سبق دیا گیا ہے، جو انسان کی زندگی ہے، جو مختصر سا مطلب ہے جو مختصر سا ایک امتحان کا ہے، اس کی تیاری کے لیے ملک صاحب نے ایک پیغام دیا ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں بھی اس کی سمجھ آئے اور ہم بھی اس کی تیاری کریں جو اصل زندگی ہے، اور پہلے اس کا شعور آنا لازمی ہے، پھر اس کے اندر جو ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں اس کو کرنا، بیسیکلی تو کردار کی جو آبیاری ہے وہ کرنی پڑتی ہے۔ تو بہرحال یہ ٹائم ہمارا تقریباً ختم ہونے والا ہے، بلکہ زیادہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی، اس زندگی کو سمجھنے کی اور اس کی نشو و نما کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو اس دنیا میں بھی کامیاب ہوئے، آخرت میں بھی کامیاب ہوئے۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ حکایت کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔